السلام علیکم، میں ہوں علی سلمان، معیشت کی صورتحال ڈاکٹر علی سلمان کے ساتھ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک بہت اہم موضوع کے اوپر جو پبلک فائنانس سے متعلق ہے، اور جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارے جو محصولات ہیں، ان کی ڈسٹریبیوشن وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں وہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو فسکل امبیلنس پیدا ہو رہا ہے اس میں صوبوں کا کیا کردار ہے، صوبوں کی ٹیکسیشن کے اندر کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور خاص طور پر جو حکومت پاکستان نے بھی IMF کے ساتھ پروگرام سائن کیا ہے، اس میں اس کی کیا کلیدی اہمیت ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پاکستان نے ریسنٹلی نیشنل فسکل پیکٹ سائن کیا ہے IMF کے ساتھ، اور اس پہ تمام جو صوبے ہیں ان کی لیڈرشپ نے بھی رضامندی دکھائی ہے اور ان میں ایگریمنٹ کیا ہے۔ اگر یہ جو فسکل پیکٹ ہے اس کے جو دستاویز ہے وہ پبلکلی اویلیبل ابھی نہیں ہے، تو یہ یقیناً یہ ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ ایسا ڈاکیومنٹ جو کہ اسینشلی ہماری پبلک فائنانس اور نیشنل فائنانس کو ایلوکیٹ اور ری ایلوکیٹ کرتا ہے، اس کی پہنچ عوام تک بلکہ عوامی نمائندوں تک بھی نہیں ہے۔ اس میں جو بڑا ایک کنسرن اور اس کی جو امپلیکیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ٹیکس ریفارمز کی بات کرتے ہیں یا جب بھی ہم ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پولیٹیکل ول کی بھی اہمیت ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی تعلق ہے۔ جب ہم اس طرح ہم پروگرام کریں جس کے اندر وائڈر پولیٹیکل اونرشپ شامل نہ ہو تو اس پروگرام کی کنٹینیوٹی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی حال ہی میں پنجاب اسمبلی نے ایک ایکٹ بھی پاس کیا ہے، اور اس ایکٹ کی کا جو بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو بھی انکم ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے، جو ابھی تک چونکہ انکم ٹیکس ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے اور اس میں ایگزمپشن ہے، اگر آپ اپنا شو کرتے ہیں کہ آپ کی انکم زراعت پر بیسڈ ہے تو پھر اس انکم کے اوپر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ صوبوں کی ذمہ داری رہی ہے، لیکن صوبوں نے اس میں خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ تو اب یہ جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے نتیجے میں اگلے سال سے کم صوبہ پنجاب میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت کے پاس پاورز ہوں گی کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر سے بھی ٹیکس کو کلیکٹ کرے۔ یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ جہاں پر ہم نے بات کی کہ اس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے تھا، وہاں پر ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ ایک ایسا سیکٹر جو کہ پاکستان کے GDP کا 20% ہے اور اس کا جو ٹیکس میں کنٹریبیوشن 1% سے بھی کم ہے، اب ضرورت ہے کہ اس سیکٹر کو بھی ٹیکس میں آنا چاہیے، چونکہ ہمارا جو ٹوٹل ٹیکس کی کلیکشن ہے یا ٹیکس کی جو اوور آل کنٹریبیوشن ہے اس میں انڈسٹریز کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ ان کے سائز کے اعتبار سے انڈسٹریز ہماری اکانومی کا 20% ہیں، اور ان کا جو ٹیکس اور اسپیشلی ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 70% ہے۔ تو جس کی وجہ سے بہت سے انڈسٹریلسٹ تمام انڈسٹریلسٹ بجا طور پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ اوور ٹیکسڈ ہیں، وہ ہیویلی ٹیکسڈ ہیں۔ تو معیشت کے تمام شعبوں کے لیے ہمیں ایک یونیفارم ٹیکس پالیسی کی بات کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ نیشنل فسکل پیکٹ جب یہ منظر عام پہ آئے گا تو اس میں یہ کمٹمنٹ موجود ہوگی کہ صوبے اپنی جو اخراجات ہیں ان کو بھی کنٹرول کریں۔ 2010 کے بعد اگر ہماری جو پبلک ڈیٹ کی فگر دیکھیں، جس طرح ہمارے قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، وہ ایک یقیناً بہت تشویشناک امر ہے، اور اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کا بڑا عمل دخل ہے کہ صوبائی حکومتیں خرچہ تو کرنے میں آزاد ہیں اور ان کو زیادہ ریسورسز مل رہی ہیں، تقریباً 58% آف ریسورسز صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو بھی ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے، لیکن ان کے اوپر کورسپونڈنگلی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ان کے اوپر ذمہ داری بھی ڈالنی چاہیے، مگر اس سے بھی امپورٹنٹ ٹیکس جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بھی ان کا ایک رول ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ جب PIA کی فیلڈ پرائیویٹائزیشن بڈ ہوئی
تو اس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے بھی اور بعد میں خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹس آئیں کہ ہم پی آئی کو خرید لیتے ہیں. اب تو وہ اس کی جو ویلیو ہے وہ ریویل ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کہ ایک طرف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ہم پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ حکومت کے اوپر اس کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو. یعنی حکومت سے مراد ہے ٹیکس پیئرز کے اوپر اس کا بوجھ کم ہو. اور دوسری طرف ہم اس کو ایک ہاتھ سے نکال کر پروونشل حکومت جو اس پہ دے رہے ہیں اس کا کہ بنیادی جو مطلب یہ ہے کہ دوبارہ ہم ٹیکس پیئرز کے اوپر پی آئی کو لاد دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پرائیویٹائزیشن شوڈ بی پرسوڈ ان اٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو صوبوں کے پاس یہ رول نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ہم سنتے ہیں کہ یہ تجویز زیر غور ہے کہ جو ہماری جو ڈسکوز ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں بجلی میں کی جو تقسیم کار کمپنیز ہیں جو اکثر خسارے میں ہیں ان کو ہم وفاقی حکومت سے نکال کر صوبائی حکومت میں ڈال دیں. کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم صرف ایک اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم حقیقت میں کوئی ریفارمز نہیں کر رہے ہیں. ایک طرف جو بجٹ ہے اس پہ ظاہر ہے فیڈرل حکومت میں بہت زیادہ ایک سبسڈیز جاتی ہیں, پاور سیکٹر کی سبسڈیز جاتی ہیں. اگر وہی سبسڈیز اب پروونشل گورنمنٹ میں ڈال دیں گے تو اس کا تو اثر خزانے پر وہی پڑے گا. شاید اس میں ان ایفیشنسیز میں زیادہ اضافہ ہو جائے کیونکہ اس وقت تو پھر وہ بورڈز ہیں جو مینیجڈ ہیں جو وفاقی حکومت کی منسٹری آف انرجی ہے اس کے ساتھ منسلنگ ہے, تو اس کے بعد شاید زیادہ مسائل میں ایڈمنسٹریٹو اسپیکنگ اضافہ ہو جائے. تو ہمیں یہ ان سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ایک لین کلین سمارٹ گورنمنٹ کی طرف جائیں. اور یہ جو ذمہ داری ہے وہ صرف فیڈرل حکومت کی نہیں ہے, وہ صوبائی حکومتوں کی بھی ہے کہ جن شعبوں میں انہوں نے کام کرنا ہے جہاں پر ڈیولوشن ہو چکی ہے ان کی پوری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں صوبائی حکومت میں ڈالنی چاہیے. اس میں سوشل پروٹیکشن کا بہت بڑا پروگرام شامل ہے. ہر سال اس سال تقریباً 500 ارب روپے سے زیادہ ہم نے انکم سپورٹ پروگرام میں ایلوکیٹ کیے ہیں. یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ صوبائی سبجیکٹ ہے. تو اسے ہمیں پارٹ کرنا چاہیے کہ یہ ان بجٹ میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے جو صوبے اپنے بنا رہے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کی ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. جہاں پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اخراجات میں بہتر توازن کی ضرورت ہے, وہیں پر ہمیں ان ذمہ داریوں کو دوبارہ ری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بحیثیت مجموعے ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو اور ہم ایک خوشحال معیشت کی طرف ٹھوس قدم اٹھا سکیں. اور آخر میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.